بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں غامدی صاحب سے ہم ان سوالات پر جواب طلب کریں گے جو آپ حضرات کی جانب سے ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے موضوعات ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کے زیر بحث آتے ہیں۔ غامدی صاحب سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ حسب سابق مقصد تشریف فرمائے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم اس حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو مختلف واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ میثاق مدینہ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود میثاق مدینہ ہونے کے بعد ایک موقع کے اوپر ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ بھی پیش آیا۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا دین اسلام اقلیتوں کے حوالے سے کسی حقوق کا کوئی چارٹرڈ بیان کرتا ہے یا یہ اسلام کے موضوع اور اس کے دائرے سے باہر کی بحث ہے؟ اس میں چند بنیادی چیزیں پہلے جاننی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت برپا ہو جاتی ہے، یعنی دنیا ہی میں جزا و سزا کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ جزا و سزا کے اس معاملے کے قاعدے کیا ہیں، وہ کس اصول پر ہوتا ہے، کن مراحل سے گزر کر ہوتا ہے، اس میں پہلا قدم کیا ہے اور آخری اقدام کیا ہے، اس کی تفصیلات بارہا میں بیان کر چکا ہوں۔ میری تصنیفات میں بھی یہ بہت وضاحت کے ساتھ زیر بحث آئی ہیں۔ اس میں ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جس میں اللہ کے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سزا کا نفاذ کریں۔ جب سزا کا نفاذ کیا جائے گا تو جو تعلق پیدا ہوگا لوگوں کے ساتھ وہ پہلے مرحلے میں فاتح اور مفتوح کا ہوگا۔ چنانچہ اس ذیل میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ سورہ توبہ میں خود قرآن مجید کے الفاظ میں نقل ہو گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان لوگوں کے خلاف اقدام ہوگا۔ اس اقدام میں ان سے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ اگر یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، اور جنگ کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ٹھیک، وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزیہ محکومی کی علامت ہے، یعنی وہ اپنی محکومی کو قبول کر لیں اور محکوم قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کے ماتحت ہو کر، زیر دست ہو کر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہاں جو تعلق پیدا ہوا ہے وہ فاتح اور مفتوح کا تعلق ہے۔ ان مفتوحین کے لیے ہماری فقہ میں جو تعبیر اختیار کی گئی وہ اہل ذمہ کی ہے۔ اہل ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ضمانت ان کو مل گئی ہے، یعنی انہوں نے محکومی کو اولاً قبول کر لیا ہے، ثانیاً یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جزیہ کوئی عام ٹیکس نہیں ہے جس طرح کے لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ یہ محکومی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جب فاتحین کسی قوم کو مفتوح کر لیتے تھے تو گویا فرد فرد جزیہ دینے کا پابند ہو جاتا تھا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی آمدنی کیا ہے، اس نے کمایا کیا ہے، یہ لوگوں پر عائد کر دیا جاتا تھا۔ تو جزیہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ کسی قوم نے، کسی گروہ نے یا کسی فرد نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اب کسی دوسری قوم کا محکوم ہے۔ اسی قاعدے کا اطلاق کیا گیا اور ذمیوں کے حقوق بیان کر دیے گئے۔ ذمیوں کے حقوق میں ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کو قانونی تحفظ، یہ سب چیزیں آپ کو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ جس چیز میں فرق کیا گیا وہ یہ کہ نظم حکومت تو فاتحینی کے پاس ہوگا، وہ اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، الا یہ کہ کسی موقع پر ان کی خدمات کی کوئی ضرورت پڑ جائے، یعنی یہ ان کا حق نہیں ہے بلکہ فاتحین کی ثوابدید ہے، وہ چاہیں تو انہیں اس میں شامل کر لیں۔ اسی طرح یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ان سے کوئی فوجی خدمات نہیں لی جائیں گی، وہ گویا ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہیں گے۔ تو یہ کسی گروہ کو یا کسی فرد کو یہ حیثیت دے کر اس کے تمام جان، مال، آبرو کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دینا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد ختم ہو گئی۔ ٹھیک، یعنی اس کا کوئی تعلق شریعت کے عمومی قانون سے نہیں تھا۔ یہ تو در حقیقت ایک معاملہ تھا
جو پیغمبر کے تحت ہوتا ہے، پیغمبر کے زمانے میں ہوتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت کا ظہور ہے۔ لیکن اس دوران جو امن کے معاہدے ہوتے ہیں ہم سب، ان کی پھر کیا نوعیت ہوتی ہے؟ پہلے مرحلے میں دعوت دی جائے گی، انذار کیا جائے گا، مختلف مراحل سے آپ گزریں گے۔ جزا و سزا کا مرحلہ تو آخر میں آتا ہے، تو اس سے پہلے آپ معاہدات کریں، اس سے پہلے آپ کسی کے ساتھ مل کے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین عرب کے اندر ہی رہتے تھے، وہاں ان کے ساتھ گویا ایک قبائلی نوعیت کا معاہدہ ہی تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کے بھی اپنے حقوق تھے، انہی حقوق کے تحت قبیلے ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، وہاں جو نظم پہلے سے مشرکین نے قائم کر رکھا تھا یا بنی اسماعیل نے یا قریش نے، اسی کے تحت آپ بھی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ بھی اگر آپ یہ کہیے تو ایک غیر تحریری معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی قبائلی رسوم ہیں، کیا عرف بن گیا ہے، اس کے تحت لوگوں کے حقوق طے ہوتے ہیں اور انہی کے تحت لوگ اپنے معاملات انجام دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ وہاں کچھ معاہدات ہوئے تھے، جس میں سے ایک معاہدے میں خود رسول اللہ بھی شریک ہوئے اور بعثت سے پہلے شریک ہوئے، اور وہ لوگوں کو انصاف دینے کا ایک معاہدہ تھا۔ اسی طرح جب مدینہ میں رسول اللہ آئے تو پہلا مرحلہ تو جزا و سزا کا نہیں ہے، ٹھیک، پہلا مرحلہ تو انذار ہے، دعوت ہے، انذار عام ہے، اس کے بہت سے مراحل گزریں گے، پھر اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ جزا کا یا سزا کا اعلان کرتے ہیں۔ جزا ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کو مانتے ہیں، اور سزا ان کے لیے جو پیغمبر کے منکرین ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر کے منکرین کی، پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد جزا و سزا کے معاملات سے جو صورت پیدا ہوئی غیر مسلموں کے لیے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ذمہ کا تعلق ہے۔ گویا جن کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، ان کو مسلمانوں کے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی حکومتیں کریں گی اور ان کو ہر طرح کی حفاظت حاصل ہوگی۔ البتہ بعض حقوق ان کو نہ حاصل ہوں گے اور نہ بعض خدمات کا ان کو مکلف قرار دیا جائے، ٹھیک، جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا۔ ان سے متعلق پھر آپ کو فقہ میں بہت سے خصوصی قوانین بھی ملتے ہیں، وہ حالات کے لحاظ سے بنتے بھی رہتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی فاتح اور مفتوح کا تعلق تو پیدا نہیں ہوا۔ اگر فاتح اور مفتوح کا تعلق پیدا نہیں ہوتا تو قدیم زمانے میں پھر معاہدات ہوتے تھے، یعنی کسی علاقے پر یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص حملہ کر دے گا یا کوئی قوم حملہ کر دے گی۔ اب مخاطبین یہ طے کرتے تھے کہ کیا ان کو مقابلہ کرنا ہے، میدان میں اترنا ہے، باقاعدہ جنگ یا قتال کے بعد طے ہونا ہے کہ وہ دنیا میں فاتح ہو کر رہیں گے یا مفتوح ہو کر رہیں گے، وہ حاکم ہو کر رہیں گے یا محکوم ہو کر رہیں گے۔ تو یہ فیصلہ میدان جنگ میں ہونا ہے۔ اگر میدان جنگ میں نہیں ہونا تو پھر کچھ معاہدہ ہو جاتا تھا، معاہدے میں جو شرائط طے کر لی جائے ان کے مطابق معاملہ ہو جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے بھی اپنے ابتدائی دور میں معاہدات کیے، اور اس طرح ہماری فقہ میں بھی معاہدین کی ایک اصطلاح وجود میں آئی، یعنی آپ نے حملہ نہیں کیا، آپ نے فتح نہیں کیا کسی علاقے کو، اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، وہ معاملہ آپ کی برتری کو مان کے ہوا ہے، کسی علاقے سے متعلق کسی بحث و تکرار کے نتیجے میں ہو گیا ہے، یعنی کوئی بھی اس کا سبب ہوا ہے، اس کے نتیجے میں معاہدہ ہو گیا، اور معاہدین کی حیثیت سے جو باتیں اس معاہدے میں طے ہو گئیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ اسی کی مثال صلح حدیبیہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اب کم و بیش عذاب کی زد میں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ حدود طے کر لیے گئے، ایک نا جنگ کا معاہدہ کیا گیا، اس میں بھی بعض چیزیں طے کی گئیں، مثلاً ایمان لانے والے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا، ہجرت کرنے والے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی نوعیت کا ایک معاہدہ میثاق مدینہ بھی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا و سزا کے مرحلے سے پہلے وہ معاہدہ مدینہ میں آ کے کیا۔ وہاں پہلے سے یہود آباد تھے، ظاہر ہے کہ جو قوم پہلے سے ایک جگہ پہ آباد ہے اس کے ساتھ آپ معاملہ ہی کریں گے نا، اب کیا ہوگا۔ تو اس معاہدے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک نوعیت کا شہری دستور ہے، یعنی ایک شہری ریاست کو ایک قاعدے ضابطے میں لے آیا گیا ہے، اس کا دفاع سب مل کے کریں گے، اس میں سب کے سب شریک ہوں گے، باہر سے کسی حملہ آور کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہر معاہدے میں
یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر فائنل اتھارٹی کیا ہے، یعنی کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی عدالت کرے گی، کوئی باہر کا ثالث کرے گا، یا یہاں پر کوئی اتھارٹی موجود ہے؟ تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اقتدار حاصل ہو گیا، تو مدینہ میں اصل قوت اوس اور خزرج کے پاس تھی، تو دونوں قبائل کے سرداروں نے یا شبلی کی تعبیر کے مطابق رؤوس قبائل نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تسلیم کر لی، تو معاہدے میں پھر یہ بات مان لی گئی کہ فیصلہ کن حیثیت رسول اللہ کی ہوگی۔ تو اس طرح گویا اقتدار مان لیا گیا، اور اس اقتدار میں یہود کے لیے بھی برابر کی حیثیت مان لی گئی، وہ ایک برابر کی امت کی حیثیت سے رہیں گے۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں پہلوؤں سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، یعنی اگر تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا ہے، اور اس اتمام حجت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نافذ ہو گئی ہے تو قوانین اور ہوں گے، اور اگر کسی قوم کے ساتھ آپ عام حالات میں معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں جو دنیا کے اندر قاعدے طے ہوں گے یا ان پر معاملہ ہو جائے گا، اور یا دونوں مل کر کوئی معاہدہ کر لیں گے، اس معاہدے میں جو شرائط طے ہو جائیں گی وہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو روایت میں علم چلا آ رہا ہے وہ اس سارے معاملے کو اس طریقے سے دیکھتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اب قومی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں۔ قومی ریاستیں اس طرح وجود میں آئی ہیں کہ بعض تاریخی عوامل کو سامنے رکھ کے، بعض جگہوں پر کسی خاص نسل کو، کسی خاص رنگ کے لوگوں کو، یا ان کے کسی تاریخی عمل کو سامنے رکھ کے، کسی تہذیبی یا ثقافتی پس منظر کو سامنے رکھ کے، یا جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اس کا لحاظ کر کے کچھ ممالک بنا دیے گئے ہیں۔ یورپ میں کم و بیش مختلف اقوام نے اسی طریقے سے، جب رومن امپائر ختم ہوا ہے تو قومی ریاستیں آہستہ آہستہ پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کا معاملہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے ہاں ہوا ہے، یعنی جو تاریخی پس منظر، ثقافتی پس منظر، کوئی نسل کا، کوئی رنگ کا، کوئی زبان کا، یعنی جن چیزوں سے بھی کوئی وحدت وجود پذیر ہو سکتی ہے، جیسے کہ خود ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر یہی فیصلہ کیا گیا کہ کچھ ریاستیں بنا دی جائیں، وہ عراق بن گیا، وہ شام بن گیا، وہ یہ بن گیا، وہ بن گیا۔ بعض اوقات جغرافیہ بھی اس طرح کی وحدت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ریاستیں جب بن گئیں، قومی ریاستیں، تو ان میں اب سب کے سب لوگ ایک طرح کے نہیں رہتے۔ ہم اگر کوئی ریاست بناتے ہیں اس میں ایک ہی رنگ کے، ایک ہی نسل کے، ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، ثقافتی پس منظر مختلف ہے، مذہبی تعبیرات کا کوئی اختلاف ہے، اب اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو دو ہی شکلیں ہوں گی نا، یا تو وہ بہت ہی گھلے ملے ہوں گے، یعنی اکثریت اقلیت کی بحث ہی نہیں پیدا ہوگی، اور یا یہ ہے کہ کسی ایک کو کسی بھی اعتبار سے اکثریت حاصل ہو جائے۔ ٹھیک، مثلا ہم نے ملیشیا میں دیکھا کہ وہاں ملے قوم کو برتری حاصل ہے، تعداد کے لحاظ سے ان کی اکثریت ہے۔ بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ عرب قوم میں آپ مسلمانوں کے بعض گروہوں کو، مسیحی گروہوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں، وہ مل کے رہتے ہیں۔ عراق میں بھی ہوں گے، شام میں بھی ہوں گے، لبنان میں ہے۔ اسی طرح لبنان میں تو کم و بیش برابر ہیں، یہاں تک کہ خود مسلمانوں کے اندر جو دو بڑے گروہ ہیں جیسے سنی ہیں یا اہل تشیع ہیں، بعض جگہوں پر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ عراق پہ یہی صورتحال ہے، ایک بڑی تعداد ان کی ہے اور ایک بڑی تعداد دوسرے گروہ کی بھی ہے۔ تو اس طرح کے موقعوں پر اقلیت اکثریت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قومی ریاستوں کے بارے میں دور حاضر میں جو قاعدہ طے کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک جغرافیے میں رہنے والے لوگ جب اپنے وطن کی شناخت اختیار کر لیں، اب یہ وطنی قومیت ہے، یعنی وطنی قومیت نے ایک سیاسی وحدت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، اب پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب وہ بنا تو اس وقت بہت سے غیر مسلم بھی رہتے تھے، جی، کافی بڑی تعداد تھی، 7-8% تھے۔ مشرقی پاکستان میں تو اب بھی ایک تعداد موجود ہے، مغربی پاکستان میں بھی کافی بڑی تعداد تھی۔ غیر مسلموں کے ساتھ اگر آپ رنگ و نسل کے لحاظ سے دیکھیں تو مختلف قومیتیں آباد، ان کے درمیان تاریخی پس منظر کا فرق ہے، نسلی روایات کا فرق ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس میں بھی اب اقلیت اکثریت کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اقلیت اکثریت کے اس مسئلے کو قومی ریاستوں میں اس اصول پر حل کیا گیا کہ یہ سب لوگ ایک وطن کے رہنے والے ہیں،
ان کی اب ایک نئی قومیت وجود میں آ گئی ہے. یعنی یہ عرب تھے یا مسلمان تھے یا مسیحی تھے، اب یہ عراقی ہیں، اب یہ شامی ہیں، اب یہ ایرانی ہیں، اب یہ پاکستانی ہیں. تو اس طرح گویا جو آپ کے لیے ایک وطن کے حدود اربع طے کیے گئے، جیسے کہ اس کو ڈیمارک کر دیا گیا، اس وطن میں اب آپ پاکستانی ہیں، آپ ایرانی ہیں، آپ افغانی ہیں. جب آپ کی ایک وطنی قومیت بنا دی گئی تو اس وطنی قومیت میں سب مشترک ہو گئے. یعنی اس سے پہلے مذہب کے افتراق میں الگ نام تھا، ایک مسلمان ہے، ایک بدھ ہے. اسی طرح سے نسلی لحاظ سے یہ افغان ہے، یہ جاٹ ہے، یہ راجپوت ہے، اس لحاظ سے یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے. جب آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک برتر نام کے تحت کر دیا، یعنی اب کیا ہے، پاکستانی ہے، ایرانی ہے، افغانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وطنی قومیت کو سیاسی وحدت کی بنیاد کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے. ٹھیک. اس کو اختیار کرنے کے بعد یہ اقلیت اکثریت کا سوال ختم ہو گیا. اچھا. یعنی اب گویا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ سب کے سب برابر کے شہری ہیں، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے یہ ان کا وطن ہے. اس میں انہوں نے جمہوری اصولوں پر اپنا ایک نظم قائم کرنا ہے. اصول میں یہ بات طے کر لی گئی. چنانچہ دور حاضر کی جو سیاسی اقدار ہیں وہ 4 ہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انسان نے جو سیاست کا سفر کیا ہے اس کا حاصل ہیں یہ 4 چیزیں، اس لیے میں ان کو سیاسی اقدار کہتا ہوں. ایک یہ کہ ہم جمہوری طریقے پر معاملات کریں گے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی اور لوگوں کے ذریعے سے حکومتیں قائم ہوں گی، وہی تمام فیصلے کریں گے. اس اصول کو بالعموم قبول کر لیا گیا ہے. اس سے اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں اور عملی اختلاف موجود ہے. یعنی بعض جگہوں کے اوپر بادشاہتیں ہیں، بعض جگہوں پر آمریتیں ہیں. اسی طرح جمہوریت بھی جن ملکوں میں مان لی گئی ہے ان میں بھی سب کے سب ایک جگہ نہیں پہنچ گئے. یعنی ہر جگہ آپ امریکی طرز کی یا ویسٹ منسٹر جمہوریت نہیں تلاش کر سکتے. جمہوریت بھی مختلف مراحل سے گزر رہی ہے. کسی جگہ اختیار اقتدار بڑی حد تک عوام کے پاس چلا گیا ہے، کسی جگہ ابھی پوری طرح نہیں گیا، کسی جگہ افواج مختلف کردار ادا کر رہی ہیں. تو یہ بھی مختلف مراحل ہیں جو دنیا میں سیاسی لحاظ سے گزرتے ہیں. لیکن ان اقدار پر کم و بیش دنیا میں اتفاق ہے کہ ایک یہ کہ جمہوری اصولوں کے اوپر نظم چلایا جائے گا، دوسرے یہ کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پر کم و بیش اتفاق ہو گیا. اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی جو بنیادی حقوق بیان ہوئے ہیں، چند چیزوں سے ہم مسلمان اختلاف کرتے ہیں، باقی دنیا کی قومیں بھی اختلاف کرتی ہیں، لیکن یہ کہ فی الجملہ اتفاق کر لیا گیا ہے. تو ان بنیادی حقوق کی پاسداری کی جائے گی. کوئی حکومت، کوئی نظام ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ان کو دساتیر میں بھی تحفظ دیا جائے گا. تیسرا یہ کہ حق خود ارادی قومیتوں کا مانا جائے گا. یہ چونکہ قومیتوں کے مجموعے ہیں بہت سی جگہوں پر، تو کوئی قومیت اگر اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتی ہے تو اس کا یہ حق اصول میں مانا جائے گا. کیونکہ اگر یہ لائنیں یا یہ لکیریں لگا کے ایک ملک بنایا گیا ہے تو یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. کسی قومیت کو اگر اتفاق نہیں رہا تو اس کے لیے یہ راہ کھلی ہوئی ہے کہ وہ اپنا اختلاف ظاہر کر دے. اس کو بھی اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے. اگر یہ چیز چاہتی ہے کہ اس کے کچھ قاعدے بنیں، ضابطے بنیں، ان قواعد کے تحت پرامن طریقے سے معاملات ہوں. ابھی کم سے کم آپ مشرقی دنیا میں دیکھیں تو اس کے امکانات بڑے کم محسوس ہوتے ہیں، لیکن اصول میں اس کو مانا جاتا ہے. قوموں کا حق خود ارادی ہے. قانون کی حکمرانی، یعنی جو قانون بنایا جائے گا وہ ظاہر ہے جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ میں بنے گا. جب وہ قانون بن جائے گا تو اصل میں پھر حکومت کوئی فرد نہیں کر رہا یا حکومت کوئی خاص نسل کے لوگ نہیں کر رہے، حکومت اصل میں وہ قانون کر رہا ہے. تو سب قانون کے پابند ہیں. یہ سیاسی اقدار مان لی گئی ہیں، تسلیم کر لی گئی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے اگر ان کی ٹھیک پاسداری کی جائے اور ان کے مطابق ان قومی ریاستوں کا نظم چلایا جائے تو اقلیت اکثریت کا وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا. ٹھیک. ڈاکٹر ہم سب واضح ہو گیا کہ دین اسلام کے پس منظر میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ تو ایک خاص قانون کے تحت ہے. اس کے بعد دنیا کا جو عرف تھا اس میں فاتح مفتوح کا تعلق پیدا ہوتا تھا. وہاں پر یہ بحث ہی نہیں پیدا ہو سکتی کہ جی اقلیتوں کو کوئی آپ پہلے سے طے کر کے حقوق دیں. لیکن جو دور حاضر کا منظرنامہ ہے اس کے اندر جمہوری ریاست کے اندر اقلیت اور اکثریت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک چیز ذہن میں آتی ہے ہم سب، اگر مثال کے طور پہ کسی ملک میں کسی خاص جغرافیائی خطے میں اکثریت ایک مذہب کے ماننے والوں کی، مثلا جیسے کہ پاکستان، اب پاکستان میں اگر 90% مسلمان ہیں تو قانون سازی ہوگی، مثال کے طور پر نکاح طلاق کا قانون بنے گا اور باقی آئلی قوانین بنیں گے. تو اکثریت جس
ویژن کو، جس منظر کو فالو کرتی ہے، اس کے تحت قانون سازی ہو جائے گی. اسی ریاست کے اندر اگر کوئی اقلیت بھی رہتی ہے، یعنی کم تعداد میں بھی لوگ رہتے ہیں، تو وہ اٹھ کے سوال کریں گے جی کہ ہمارے لیے ہمارے قانون، ہمارے دین کے مطابق آپ فیصلہ کریں. تو بحث تو پھر بھی کہیں نہ کہیں پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ جب اکثریت ایک جگہ آباد ہے تو اکثریت تو اپنے نظریات کی روشنی میں قانون سازی کرے گی، تو پھر اقلیت اپنے حقوق کا دعویٰ لے کر تو آ جائے گی وہاں پہ. اس میں بھی چند باتیں سمجھ لینی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ شخصی معاملات میں مداخلت کریں. یعنی شخصی معاملات میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے معاملات طے کرتے ہیں. مجھے کیا لباس پہننا ہے، مجھے کس نوعیت کی وضاحت اختیار کرنی ہے، مجھے کیا تعلیم پانی ہے، مجھے کہاں شادی کرنی ہے، یہ سب چیزیں شخصی معاملات ہیں. ان شخصی معاملات میں پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ ریاست کو کوئی مداخلت کرنی نہیں چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو شخصی معاملات فریقین کے مابین ہوتے ہیں، جیسے کہ مثلا نکاح طلاق کا معاملہ ہے، جی اس میں ایک عورت ایک مرد کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کچھ حقوق فرائض کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس طرح کے معاملات میں دو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اول تو لوگ اپنے طور پر سلجھا لیں. خود قرآن نے یہی تلقین کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے تو بیوی کی طرف سے بھی شوہر کی طرف سے بھی ایک ایک حکم بیٹھے اور معاملات کو سلجھا دیں. یہ تعلیم خود بتا رہی ہے کہ یہ شخصی معاملات ہیں، یہ اگر شخصی سطح پر طے ہو جائیں یا اپنی برادری کی سطح پر یا اپنے خاندان کی سطح پر تو یہی ان میں خیر ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. انہی کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے لوگوں کے لیے شادی، بیاہ، طلاق اس کے کچھ عرف بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس میں ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اس قانون کے پیچھے بھی بہت سے عرف کے پہلو موجود ہیں اور اس قانون کے بھی پھر آگے پروسیجر میں بہت سی چیزیں سوسائٹی طے کرتی رہتی ہے. تو ہمارے ہاں اس کے لیے فقہ میں پھر بہت سی چیزیں طے بھی کی گئی ہیں. تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ جو نزاع کی صورت اختیار کر گیا ہے اور وہ ریاست کے پاس آیا ہے، تو ریاست دو طریقے اختیار کر سکتی ہے. ایک طریقہ یہ اختیار کر سکتی ہے کہ عدالتوں سے یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کا جو مذہب ہے، جو ان کا عرف ہے، جو ان کا رواج ہے، ان کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں. اس عرف کو، اس رواج کو آپ باقاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو قاعدوں و ضابطوں میں بدل سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ اختیار کر سکتی ہے کہ خود ریاست اپنی تعبیر کا نفاذ کر دے گی. ٹھیک. یعنی وہ اسی قانون کو سمجھے گی. تو ہمارے ہاں عدالتوں میں اگر کوئی مسلمان آئے گا تو ہماری عدالتیں مسلمانوں کے ہاں جو قانون طے ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. میں نے عرض کیا اس میں دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. خود انگریزوں نے یہاں آ کے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا کوئی نکاح طلاق کا قانون نافذ کر دیا. انہوں نے ہمارے ہاں ہی جو قانون تھا اسی کے مطابق فیصلے کیے. جی، محمد لاء کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو یہاں حنفی فقہ رائج تھی اسی کی بعض کتابوں کے تراجم کرائے، جیسے ہدایہ کا ترجمہ کرا لیا، بعض اور تراجم کرا دیے. پہلے مرحلے میں تو یہ بھی نہیں کیا تھا. اچھا. اس میں تو قاضی تھے پہلے سے موجود تھے اور وہ پہلے سے اس قانون کے ماہرین تھے. ہماری ایک قانون کی بڑی غیر معمولی روایت تھی مسلم لاء کی، اسی کے مطابق معاملات چل رہے تھے. لیکن بعد میں انہوں نے انگریزوں کو مقرر کرنا شروع کیا کہ اب وہ قاضی ہوں گے اور قاضی کو ان کا معاون بنا دیا. تو جب یہ بنایا تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ان کتابوں کے تراجم کر لیا جائے. تو آخر چند کتابیں ہی تھیں جن سے بالعموم فتویٰ دیا جاتا تھا، تو انہی چند کتابوں کے انہوں نے تراجم کیے، اچھے کیے، برے کیے. اس میں بہت سی بحثیں ہیں. ہدایہ کا جو ترجمہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے اس کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے مطابق وہ قاضی حضرات یا جج حضرات مل کے فیصلہ کر لیتے تھے. ٹھیک. اور جب وہ فیصلہ کر دیا جاتا تھا وہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگوں میں ایک رائج حنفی تعبیر ہے اس کا اطلاق ہو جاتا تھا. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا. ایسے ہی جب پاکستان بن گیا ہے تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ نکاح طلاق کے قانون کے بارے میں کچھ چیزیں ریاست کی سطح پر طے کی گئیں، قانون سازی کی گئی ہے. وہ قانون سازی کر کے بعض تعبیرات نئی بھی اختیار کر لی گئی. تو ریاست اپنی تعبیر کا نفاذ کر دیتی ہے. میری اگر ذاتی رائے پوچھیں تو میرے نزدیک سب سے اچھا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ کوئی بے انصافی کا ازالہ کرنا ہے یا کسی حق تلفی کا ازالہ کرنا ہے، ورنہ لوگوں کا جو عرف ہے، جو ان کا رواج ہے، جو ان کے یہاں پہلے سے قانون موجود ہے، وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، وہ رواجی بھی ہو سکتا ہے، اسی کے مطابق معاملات طے کیے جائیں. تو ہمارے ہاں پاکستان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہندو اگر آ جائے تو ہم اپنے قانون کے تحت اس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے شخصی معاملات میں یہی صحیح طریقہ ہے. جو چیزیں ریاست سے متعلق ہوتی ہیں ان کے بارے میں البتہ ریاستی کو
فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں ہمارے مذہب میں اگر مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو بالکل متعین ہیں اور وہ طے ہیں۔ میں تو کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکمرانوں کو کچھ احکام دیے گئے ہیں، ان احکام کا غیر مسلموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان میں جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ یا اپنے لیے کرنا ہے یا مسلمان کمیونٹی کے لیے کرنا ہے، تو وہاں بھی کوئی ایسا کانفلکٹ یا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں ان میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ اسلام نے کسی جگہ ہمیں پابند نہیں کیا کہ ہم لازماً جو کچھ ہمارا قانون ہے یا ضابطہ ہے اس کو دوسروں پر بھی نافذ کر دیں گے۔ اگر وہ چاہیں گے تو ان پر بھی نافذ ہو جائے گا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے نافذ تو کوئی بات نہیں، جو معاہدہ آپ کر لیں اس کے لحاظ سے معاملات ہو جائیں گے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا عام صاحب، یہ بات آپ نے فرمائی کہ جو جمہوری ریاست ہوتی ہے اس کے اندر اقلیت اکثریت کی کوئی بحث نہیں ہوتی، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس وقت ہمارا ملک بنا تو ہمارے تو کہا جاتا ہے کہ جھنڈے میں بھی یہ سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک ضمانت اور علامت ہے، یہ بحث کیوں پیدا ہوئی؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جس وقت ایک طبقے کو اقتدار حاصل ہو، اگر مسلمان اکثریت ہے ان کو پاور ہیں، تو جو پاور میں ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس نے جو وہ لوگ جو مائنورٹی میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کا دلاسا یقین ان کو دلایا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اکثریت اور اقلیت کی بحث جمہوری ریاستوں کے اندر بھی آپ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو اقلیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتی اس طرح سے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ کسی قوم کا جائزہ لیں گے تو اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہاں کیا ایک مذہب کے لوگ اگر اکثریت رکھتے ہیں تو وہ مذہب سے بالا تر ہو کر نمائندے منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی کیا فی الواقع یہ صورت پیدا ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر کسی خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے بالا تر ہو کر نمائندے منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالعموم مشرقی ملکوں میں یہ صورت نہیں ہے، لیکن مغربی ملکوں میں یہ صورت بن چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی وہ ایک لمبا سفر طے کر چکے ہیں۔ یہ دیکھا ہے آپ نے کہ لندن جیسے شہر میں ایک پاکستانی میئر منتخب، برطانیہ کا وزیر اعظم ہندو تھا، برطانیہ کا وزیر اعظم ایک ہندو منتخب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے اسکاٹ لینڈ میں مسلمان منتخب ایک مسلمان منتخب ہو گیا۔ یہی صورتحال کم و بیش امریکہ میں بنتی جا رہی ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا، مثلا یورپ کے بہت سے ملکوں میں ابھی معاملات کی یہ نوعیت نہیں ہے ٹھیک کہ وہاں ایسا ہو جائے۔ چھوٹے پیمانے پر بعض منصب دوسروں کو مل جاتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ملیشیا میں ہم نے دیکھا کہ ملے قوم کی اکثریت ہے، تو وہاں پر انہوں نے مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا کہ تینوں کی مختلف جماعتیں بن گئی، 3 بڑے گروہ ہیں جی، یعنی ملے مسلمان ہیں، چینی ہیں، چینی اور مسلمان بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، لیکن زیادہ تعداد ظاہر ہے پرانے چینی مذہب کی ہے یا بدھ مت کی ہے، یا پھر ایک اقل عقیل تعداد اس میں مسیحیوں کی ہے۔ ہندو بھی موجود ہیں، ان کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتیں بنا لی اور پھر ان سیاسی جماعتوں کا انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا۔ ٹھیک، تو وہاں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اس میں پھر نمائندگی ہو جاتی ہے۔ جب ایک متحدہ محاذ بن گیا تو جس کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا پھر وہ سب کا نمائندہ ہوگا۔ تو یہ ایک سفر ہے جو کوئی بھی معاشرہ طے کرتا ہے، یعنی لوگ کب اتنے بلند ہو جائیں گے کہ وہ ریاست کے اور سیاست کے معاملات کو مذہبی حوالے سے، رنگ و نسل کے حوالے سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ریاست کے نظم کی بہتری کے لحاظ سے دیکھیں۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو پاکستان میں تو معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ ابتدا ہی سے ایک بڑی بحث پیدا ہو گئی، چونکہ یہ مذہب کی بنیاد پر الگ ہوا تھا، یعنی مذہب کو قومیت کی بنیاد بنایا گیا تھا، مسلم قومیت کی بنیاد پر، یعنی یہ نہیں کہ فلاں نسل کے لوگ الگ اپنا علاقہ مذہب وجہ بنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کشمیری اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں یا تامل اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں، تو یہاں صورت یہ تھی کہ مسلمان اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمان اکثریت تھی۔ پھر یہ کہ جو اس کے لیے موومنٹ چلی، تحریک اٹھی، اس تحریک میں بھی مذہبی ریاست، اس طرح کے بہت سے تصورات کا غلبہ ہوا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی بھی ایک صورت نکلی ہے۔ ان کو ایک نیا ملک ملا ہے تو اس میں وہ گویا اپنے ہاں جو تسلسل ختم کر دیا تھا استعمار میں، اس کے انقطاع کو دور کریں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے جذبات مل گئے، تو پہلے دن سے ہی مذہبی ریاست اور قومی ریاست کی بحث شروع ہو گئی۔ ٹھیک، یہ بحث بڑی آسانی کے ساتھ طے کی جا سکتی تھی اگر مذہب کے معاملے میں بھی ہم
مذہبی فکر کے معاملے میں ظاہر ہے کہ مذہب تو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن سے یا تشکیل جدید سے گزر گئے ہوتے، جیسے کہ علامہ اقبال نے اس کی بنا ڈال دی تھی۔ اس کے بعد بہت سے معاملات حل ہو جاتے لیکن وہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ بحث نہ صرف یہ کہ پہلے دن سے پیدا ہو گئی، بلکہ قرارداد مقاصد کے منظور ہونے کے بعد یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے ہجرت کر لی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے، اور بعد میں بھی پھر بہت سے حوادث ہوتے رہے یہاں، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی بھی علیحدگی ہو گئی۔ تو ہم اس مسئلے میں ایک خاص مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ شاید اس میں بھی تنقیح ہو کے ہم کسی واضح قدر کو اختیار کر لیں گے، تاہم ابھی مسائل موجود ہیں۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، ایک عملی مشکل کا حل بیان فرمائیے گا۔ ایک ملک میں مثال کے طور پہ ایک مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، وہاں مسلمان ہیں۔ اب اسلام زندگی کے بارے میں کچھ ہدایات دیتا ہے، کوئی غیر مسلم اقلیت اٹھ کے کہتی ہے کہ جی یہ جو ہدایت آپ کی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے نزدیک زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن میں تو مثال کے طور پہ ملحد ہوں، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اس سب کو، تو میں تو زنا کو جرم نہیں مانتا۔ تو اب اس اکثریت کے ملک میں اکثریت کے حقوق کا، ان کی نسلوں کا، ان کے نظریات آدرش کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اقلیت اٹھ کے اس پورے نظام کو ہی چیلنج کر دی گی جو اکثریت کے ایک بڑی مقدس اور بڑی حرمت کی چیز رکھتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر پھر ریاست کیا کرے گی؟ یہ کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے مسلمانوں کو اس طرح کے مسائل پیش آئے، یعنی جب ان کی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی تو ان کی اپنی ریاست میں دوسرے مذاہب کے لوگ موجود تھے، مجوس موجود تھے، اہل کتاب موجود تھے، مسیحی موجود تھے۔ اب مسیحیوں کے ساتھ دیکھیے بہت سی حرمت حلت کی چیزوں کے بارے میں یہ معاملہ تھا، یعنی وہ سور کھاتے ہیں، ہمارے ہاں وہ حرام مطلق سمجھا جاتا ہے، شراب پیتے ہیں، ہمارے ہاں وہ رجسم من عمل الشیطان سمجھی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کو مل بیٹھ کے طے کر لیا جاتا ہے۔ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کسی گروہ کے لیے کوئی استثناء پیدا کرنا ضروری ہے تو کیوں پیدا نہیں کر لیا جائے گا؟ ہم نے 70-72 سال تک قبائلی علاقے کے لیے استثناء پیدا کیے رکھا، مسلمان تھے، اپنے ملک کے لوگ تھے، تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اس کو معلوم نہیں لوگ اس انتہا تک کیوں پہنچا دیتے ہیں۔ سوسائٹی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، اس میں جو حالات ہوں گے، جو لوگوں کا ذوق ہوگا، اس کے لحاظ سے مل بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے طے کر لیں گے۔ لیکن اکثریت کو قانون سازی کا حق ہے، یہ بات تو عالمی سطح پر مان لی گئی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اکثریت کو اندھا اور بہرا نہیں بن جانا چاہیے۔ قانون سازی کا حق ہوتا ہے، اس کے باوجود کوشش کی جاتی ہے کہ اتفاق رائے ہو۔ قانون سازی کا حق بھی ہے، دستور کا حق بھی ہے، لیکن ہم نے جب دستور بنایا ہے 73 کا، تو آپ دیکھیں اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے کئی مہینے لگے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ 18ویں ترمیم کے لیے کیسے اتفاق رائے حاصل کیا گیا۔ تو کسی ملک میں جب آپ رہتے ہیں، اس کا نظم چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں کیا اکثریت کا وظیفہ پڑا جاتا ہے؟ یعنی اکثریت کا کام بھی یہ ہے کہ وہ جو اقلیتیں موجود ہیں ان کو اگر آپ کے کسی قانون سے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی اقدام سے اختلاف ہے یا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو بیٹھ کے اس کو طے کر لیں۔ اس کے درمیان میں مستثنیات بھی ہوتی ہیں، اس کے درمیان میں بہت سے معاملات جو ہیں ان میں نئی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، اس میں اسلام مانے نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بات متعدد دفعہ فرمائی ہے کہ جمہوری معاشرے کے اندر اکثریت اور اقلیت کی بحث پیدا ہی نہیں ہوتی، چونکہ سب مساوی حقوق رکھتے ہیں، سب اس مملکت، اس خطے کی جو بنیادی شناخت ہے اس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا ہی جاتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی جو بنیادی اسی جمہوری اقدار پر کھڑا ہوا ملک ہے اور جہاں اقلیت اکثریت کی بحث نہیں ہوتی، وہاں بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ امریکی ریاست کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں اور آپ بھلے اس کے شہری بن گئے ہیں تو آپ اس کے سربراہ مملکت نہیں بن سکتے۔ اگر امریکہ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ سربراہ مملکت کے لیے امریکہ میں پیدا ہونا ضروری ہے، بعد میں آگے جو شہری بن جاتے ہیں وہ صدر نہیں بن سکتے، تو پھر ہم پاکستان میں شرط کیوں نہیں رکھ سکتے کہ جی پاکستان کا حکمران تو صرف اور صرف مسلمان ہو سکتا ہے؟ آخر انہوں نے بھی تو جمہوری ریاست ہونے کے باوجود اتنی کڑی شرط عائد کر دی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی اس طرح کی شرائط ہیں یہ سب زیر بحث رہتی ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز بھی آخری درجے میں حاصل نہیں ہو جاتی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قومی ریاست میں سب برابر کے شہری ہیں اور برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تو یہ ایک آدرش ہے، یہ ایک اچھا نصب العین ہے۔ کیا دنیا کے اندر جمہوریت کو مان لینے کے بعد لوگوں کو بالغ رائے دہی کا حق پہلے دن مل گیا تھا؟ اس کے لیے بڑا سفر طے کرنا پڑا ہے۔ بعض قومیں اپنے حالات کے لحاظ سے ووٹ کا حق دینے میں صدیوں متردد رہتی ہیں، برسوں تک یہ بحث ہوتی رہتی کہ عورتوں کو ملنا چاہیے یا نہیں،
جائیداد اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ میں یہ بات بھی کچھ دیر کے بعد زیر بحث آ جائے اور یہاں کے لوگ بھی یہ طے کر لیں کہ اب ہم یہ شرط اٹھا لے ہیں. تو شرطیں لگتی بھی رہتی ہیں، اٹھتی بھی رہتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے وہ کیوں لگائی گئی ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے. میرے نزدیک اس شرط کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. مسلمانوں کا اعتماد اگر حاصل ہے تو جو آدمی بھی سربراہ بنے گا وہ قانون کے مطابق معاملات چلائے گا. دیکھیے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو سیاسی اقدار تسلیم کر لی گئی ہیں ان میں ایک بڑی قدر یہ ہے کہ حکمرانی قانون کی ہوگی. جس وقت آپ قانون کی حکمرانی کا تصور پیدا کر لیتے ہیں تو یہ چیز پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ سربراہ مملکت کون ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ کیا جب لندن کا میئر ایک مسلمان ہو گیا یا ایک ہندو نے برطانیہ کا نظم سنبھال لیا وزیر اعظم کی حیثیت سے تو اس نے ہندو مت کا نفاذ کر دیا؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتا. وہ قانون ہے جس کے مطابق ہے. تو اس لیے میں تو اس طرح کی باتوں کو بے معنی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اگر امریکہ میں بھی یہ شرط لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ختم ہو جانا ہے. اس طرح کے شرائط باقی نہیں رہتے، نہ رہنے چاہیے. تاہم انسانوں کا یہ عمل کہ وہ کب کس جگہ پر پہنچیں گے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. اور ہمارے دین نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ سیاسی اور سماجی معاملات میں آئیڈیلسٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں تدریج کے ساتھ انسانی ذہن اپنے عرف کو تبدیل کرتا ہے اور قانون سازی ہمیشہ پہلے عرف وجود میں آتا ہے، اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ٹھیک. اگر ہم سب ان دونوں مثالوں میں ایک جوہری فرق میں جاتا ہوں اس پہ بھی آپ کا تبصرہ سامنے آئے. امریکہ میں اگر کوئی آ کر آباد ہوتا ہے اور وہ پھر یہ حقوق مانگتا ہے کہ جی مجھے بھی ملک کا سربراہ مملکت بننے کی اجازت ہونی چاہیے اور قانون اس کو نہیں دیتا، یہ بہت فرق رکھتی ہے صورتحال پاکستان میں. کیونکہ وہاں پر یہ جو غیر مسلم ہے کہیں باہر سے آ کر آباد نہیں ہوئے بلکہ اس خطہ ارض میں جہاں ان کی نسلیں رہتی تھیں اس خطہ ارض کو مسلمانوں نے مل کر ایک ملک کا نام دے دیا، انگریزوں نے اس کو ایک سالمیت دے دی. تو وہ جو لوگ ہیں وہ تو وہاں پر رہتے ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں آئے کہ جن کو حقوق ہم نے جا کر دینے ہوں گے. یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. اب یہ استدلال ہے نا، تو اس استدلال کا لوگوں کو قائل ہونا ہے. ظاہر ہے قائل آپ اکثریتی کو کریں گے تو یہ قائل معقول ہونے کا عمل ایک دن میں نہیں ہو جاتا. پہلی بات یہ کہ کیا کوئی اسلام نے پابند کیا ہے یہ کہ ایسا کرے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے مل کے بعض چیزیں طے کرنی ہیں. انسانوں نے جو چیزیں مل کے طے کرنی ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے، بہرحال لکھ بھی چکا ہوں میں، کہ ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ سب نہ ہوتی تب بھی معاملات درست چلتے. جو چیزیں کرنے کی تھیں وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ہوئی. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاسی اور سماجی معاملات یہ میری اور آپ کی خواہش یا مجرد استدلال پر یکدم نہیں ہو جاتے. ان کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو، جس کو آپ مثالی سمجھتے ہیں، پہلے آپ اس کو پیش کریں، اس کے لیے استدلال کریں. لوگوں نے اگر اس کے خلاف کوئی دلائل قائم کیے ہیں ان کا آپ جواب دیں، یہاں تک کہ قوم کے اندر ایک اجتماعی رائے پیدا ہو جائے. یہ تو بڑی معقول بات ہے. جب معقول بات اپنی معقولیت منوا لے گی تو اس کے تحت خود بخود قانون سازی میں بھی تبدیلی ہو جائے گی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم صاحب آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. آپ نے فرق بتایا کہ پیغمبر کی موجودگی میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اس وقت قومی ریاست وجود پذیر ہوئی ہے تو وہاں پر اکثریت اقلیت کی بحث کیسے ہوتی ہے. اس دور کے اندر اس خطہ ارض میں جہاں پر پیغمبر کو مبعوث کیا گیا تھا، اس کو ہم جزیرہ نما عرب کہتے ہیں، آج بھی تقریباً 6-7 ممالک پر مشتمل ہے. اس کے بارے میں آپ بھی مختلف مواقع پہ کہتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم وہاں پر مستقل شہریت اختیار نہیں کر سکتے. تو وہاں پر آج بھی اقلیت اور اکثریت کی وہ بحث پیغمبر ہی کے کانٹیکسٹ میں ہوگی، نہ کہ جو قومی ریاستیں بن چکی ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جزیرہ نما عرب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. وہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق الارض المقدسہ ہے، یعنی وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. اس سرزمین کو خالی کرایا گیا ہے، پیغمبر بھیج کر خالی کرایا گیا ہے. وہی بات کہ وہاں پہلے سے کوئی نہیں رہ رہا، خالی کرایا گیا ہے. اور ہمیں تاکید کر دی گئی ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس کی حیثیت بالکل خصوصی ہے. اس کی حیثیت دنیا نہیں مانے گی تو ہم لڑکے بھی منوائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ ہمارے طریقے پر فیصلے نہیں کرتا. وہ اس زمین کا مالک ہے، وہ جو فیصلہ بھی کرے گا وہ نافذ ہو جائے گا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کی بحث پیدا کیسے ہوتی ہے اور دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. جدید قومی ریاست اور پیغمبر کی موجودگی میں وجود پذیر ہونے والی حکومت الہیہ، ان دونوں میں نوعیت کے اعتبار سے کیا فرق ہوتا ہے. غامدی صاحب نے پوچھا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.